وبا سے محفوظ بھی رکھے، اور جو لوگ اس وبا کا شکار ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب بھی کرے، اور خصوصی طور پہ ہمارے اس ہاؤس کے کولیگز جو ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، شہباز شریف ہیں، احسن اقبال ہیں، اور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے۔ میں اسی دعا سے بات کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تھیم تو بجٹ کی ہے، لیکن کیونکہ خواجہ صاحب نے بات کورونا سے شروع کی اور کورونا پہ ختم کی، تو چلے میرے خیال میں پھر تھوڑی سی شروع میں اس کی بات کر ہی لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ اس ناقص پالیسی کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر کورونا پھیلا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپوزیشن کے اوسان پر سوار رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا سوار ہوتے ہیں کہ ان کے خیال میں برطانیہ میں بھی عمران خان کی حکومت ہے، امریکہ میں بھی عمران خان کی حکومت ہے، اٹلی میں بھی عمران خان کی حکومت ہے، اسپین میں بھی عمران خان کی حکومت ہے، بھارت میں، بنگلہ دیش میں۔ جناب 180 سے زیادہ ممالک کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اطلاع عرض ہے کہ اس میں سے صرف ایک پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے۔ خوش قسمت صرف پاکستانی ہے۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو انہوں نے بتایا کہ غلط کیا ہے، لیکن کھل کر یہ نہیں بولا کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ خواجہ صاحب کیا اچھی بات ہوتی کہ اسی دبنگ انداز کے اندر، اسی اونچی آواز کے اندر، کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے آپ کہتے کہ عمران خان اور اسد عمر، یہ جو دیہڑی دار ہے اس کی دیہڑی چھین لو، یہ جو ٹھیلے پہ پیسہ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے اس کو بند کر دو، یہ جو غریب تاجر، چھوٹا تاجر اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے باہر نکلنا چاہتا ہے اس کو گھر پر بند کر دو۔ بتائیں تو، کھول کے بولے نا کہ آپ کی اسٹریٹجی ہے کیا۔ ہماری کہتے غلط، میں بھی آتا ہوں، کیونکہ بھارت خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے جب سے نریندر مودی آئے ہیں بڑے دل کے قریب ہے، ان کے لیڈر کا قریب ترین ساتھی، نجی گھر کی محفلوں میں جہاں دیرینہ ساتھی نہیں بلائے جاتے تھے وہاں میاں نواز شریف جو ہے نریندر مودی کو گھر بلاتے تھے۔ اس نریندر مودی نے کیا کیا ہے، اور دونوں پہلو کی بات کریں گے۔ میں بالکل تھوڑا سا ٹائم لوں گا اسپیکر صاحب اس کے اوپر، ذرا جائزہ لے لینا کہ ان کے جو رول ماڈل ہیں، ظاہر ہے ان کے دماغ میں وہ اسٹریٹجی زیادہ کامیاب ہے، وہ بہتر اسٹریٹجی ہے۔ ہم ذرا اس اسٹریٹجی کا صحت کے اوپر بھارت کے عوام کے کیا اثر پڑا، اور معیشت کے اوپر، ان کی روزگار کے اوپر کیا ہوا، یہ ذرا دونوں دیکھ لیتے ہیں۔ 17 مارچ کو جناب بھارت کی حکومت ایک ایڈوائزری ایشو کرتی ہے، اس وقت 137 کیس تھے ملک کے اندر۔ 8 دن کے بعد 25 تاریخ کو 653 کیس تھے پورے بھارت میں۔ یاد رکھیں 653 کیس۔ دنیا کے سخت ترین لاک ڈاؤن میں سے ایک کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اعلان ایسے کرتے ہیں کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کو پیدل اپنے گھر جانا پڑتا ہے، کوئی 100 میل، کوئی 200 میل چل کے جاتا ہے، اتنا سخت لاک ڈاؤن۔ مسئلہ تو حل ہو گیا ہوگا، اس کے بعد تو کورونا پھیلنا بند ہو گیا ہوگا۔ 653 کیس جس دن لاک ڈاؤن لگا 25 مارچ کو، 1 جون کو بھارت کی حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا لاک ڈاؤن اب ہم آگے نہیں چلا سکتے۔ تو ظاہر ہے 653 تھے تو ابھی تو ختم ہو گئے ہوں گے نا۔ 25 مارچ سے شروع کیے ہوئے، اپریل گزر گیا، مئی گزر گیا، 1 جون آ گئی، ابھی تک تو کورونا ختم ہو گیا تھا۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ 1 جون کو بھارت میں 1,98,317 لوگ کورونا کے شکار تھے۔ ملک میں لاک ڈاؤن تھا، 1,98,317 لوگ کورونا کا شکار تھے۔ جس دن لاک ڈاؤن کیا اس دن تک بھارت میں 12 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ 12 لوگ جس دن لاک ڈاؤن لگا۔ جب تک لاک ڈاؤن اٹھایا 5,608 لوگوں کی موت ہو چکی تھی۔ مجھے خواجہ صاحب نے ابھی میری ایک ٹویٹ کل کی پڑھ کے بتائی، وہ ٹویٹ پوری نہیں بتائی، بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ میں نے اس ٹویٹ کے اندر لکھا تھا کہ 14 مئی سے 14 جون جس ایک ماہ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے بہت زیادہ پھیلا ہوا، اور پھیلا ہوا بھی 242% اضافہ ہوا اموات کے اندر۔ یہ بالکل انہوں نے ٹھیک پڑھ کے دکھایا، یہ نہیں انہوں نے پڑھا کہ اس کے ساتھ میں نے کیا لکھا تھا۔ اسی 14 مئی سے 14 جون لاک ڈاؤن والے بھارت کے اندر 258% اموات میں اضافہ ہوا۔
یہ ناکام پالیسی ہے، یہ تمام دنیا کے اندر ناکام ہو گئی۔ امریکہ جہاں پہ ایک دن میں 3,000 کیس ہو رہے تھے اور دنیا کا امیر ترین ملک تھا، وہاں پہ 42 اسٹیٹس نے پابندیاں ختم کر دیں، وہ نہیں برداشت کر سکے۔ لیکن ان کے پسندیدہ نریندر مودی کے بھارت میں کیا ہوا؟ میرے الفاظ نہ سنیے، پرناب پردھان نام ہے، برکلے کے اندر یہ پڑھاتے ہیں، اکانومسٹ ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ By imposing one of the harshest COVID lockdowns، دنیا کے سخت ترین لاک ڈاؤن لگانے کی وجہ سے Moody has inflicted unprecedented damage on India's economy on the poor۔ مودی نے انڈیا کی معیشت پہ کاری ضرب لگائی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور خاص طور پہ انڈیا کے غریبوں کے اوپر۔ کچھ اعداد و شمار کے مطابق، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پرناب پردھان کہہ رہے ہیں، 12 کروڑ لوگوں کی روزگار چھن گیا، 12 کروڑ لوگ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آدھی آبادی، پردھان صاحب کے مطابق، برکلے کے اکانومسٹ ہیں، آدھی آبادی یعنی 65 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، اور ان میں سے وہ کہہ رہے ہیں with many approaching starvation levels، یعنی بھوک اتنی کہ موت کا سامنا ہے ان کو۔ یہ ہے وہ اسٹریٹجی جو یہ چاہتے تھے کہ ہم فالو کریں۔ ہم نے کیا کیا بیبی میں آگے جا کے اس کو بتاؤں گا، لیکن میں پھر بھی انتظار کروں گا، میں چاہوں گا کہ واپس کھڑے ہو کے کوئی نہ کوئی تو اپوزیشن کا لیڈر پاکستان کے سفید پوش اور پاکستان کی غریب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائے کہ ہم تو امیر ہیں، ہم تو ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں روزگار ملنے کے لیے باہر جانا پڑے یا نہ جانا پڑے، لیکن تمہیں اپنے گھر میں قید کر دینا چاہیے۔ بجٹ کے اوپر بات کرتے ہیں جی۔ بجٹ پہ خواجہ صاحب نے کہا کہ ایک چیز سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معیشت کے اندر کیا ہوا اور عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کیا تھی، اور وہ انہوں نے کہا کہ ریونیو کے نمبر دیکھ لیں۔ حماد اظہر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ریونیو کے اوپر بہت کام کر چکے ہیں سر۔ جس وقت، اور انہوں نے کیا کہا، یاد کریں انہوں نے کیا کہا، 5 سال میں 40 سے 50% اضافہ کیا ریونیو میں۔ یہ خواجہ صاحب نے ہمیں بتایا، خواجہ صاحب بتا رہے ہیں، ضرور یقیناً ٹھیک بتا رہے ہوں گے سر۔ یہاں پر فروری کے مہینے تک کرونا جو ہے، آپ کو یاد ہو لاک ڈاؤن جو ہے وہ 23 مارچ کو کیا گیا تھا، فروری کے مہینے تک پچھلے سال سے 17% ریونیو کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، 17%۔ یہ کسی نے غلط بتا دیا خواجہ صاحب کو کہ اس سے پہلے جو ہے ریونیو گروتھ نہیں تھی۔ کورونا نے کیا کیا پاکستان کی معیشت کے ساتھ، ادھر تو اس پہ تو آپ اعداد و شمار آپ مانیں گے نہیں۔ آج کی رپورٹ پڑھ لیں، اپریل کے مہینے میں برطانیہ کی معیشت 20% کم چھوٹی ہوئی ہے، تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ برطانیہ جیسا سینکڑوں سال پرانا ملک، آج تک تاریخ میں کبھی ایک مہینے کے اندر 20% معیشت ان کی چھوٹی نہیں ہوئی۔ امریکہ 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے، برطانیہ کی میں پہلے کہانی سنا چکا ہوں۔ تو یہ اب جو اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو کورونا کے بعد کے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی جو عوام میں مقبولیت ہے وہ بالکل ختم ہو گئی، اور ان کے سپورٹر جو ہیں، بلکہ انہوں نے کہا یہ جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی جو ہے نا، یہ بھی اب ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1996 سے بولنا شروع کیا یہ کرکٹر ہے عمران خان، اس کو کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے۔ 2002 میں 1 سیٹ تھی، مجھے یاد ہے میں 2012 میں، آج سے 8 سال 8.5 سال پہلے اسپیکر صاحب میں نے پارٹی جوائن کی تو لوگوں نے مجھے کہا تم نے اصغر خان کی پارٹی جوائن کر لی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو اصغر خان نہیں، میں نے عمران خان کی پارٹی جوائن کی ہے۔ انہوں نے کہا اس کا بھی حشر وہی ہونا، یہ تقریریں کرتا رہے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ 2013 میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی، وہ حکومت اتنی کامیابی سے چلائی کہ وہ صوبہ جس میں آج تک کوئی، وہ پوچھ رہے تھے اپنی کارکردگی بتاؤ، ذرا اپنی کارکردگی بتاتے ہیں۔ 5 سال ہم یہی سنتے رہے، ختم ہو گئے، ڈوب گئے، پرویز خٹک ناکام ہو گیا، ابھی اندر بیٹھے تھے ادھر، کتنے پرویز خٹک چلے گئے، پرویز خٹک ناکام ہو گیا، یہ تو سیٹ واپس نہیں ملے گی۔ وہ صوبہ جس میں دوبارہ کبھی حکومت دوبارہ نہیں بنی تھی، 2/3 اکثریت سے واپس الیکٹ ہو کے آئے،
اور مجھے اگر میں خدا نہ خواستہ اگر میں مسلم لیگ نون کا ممبر ہوتا تو میں تو آج خواجہ صاحب کی تقریر سن کے ڈر جاتا, کیونکہ خواجہ صاحب کی تاریخ یہ رہی کہ خواجہ صاحب نے ایک دن تقریر کی, یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے. سر جی حوصلہ پیدا کریں, ہم نے بڑی 1 گھنٹے بڑی باتیں سنی ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, بزرگ ہیں, آرام سے غور سے سنیں, ہر ایک کو موقع ملے گا. اور تحمل سے خواجہ خواجہ صاحب آصف صاحب نے بھی تقریر کی ہے, کسی نے نہیں کوئی درمیان میں انٹرپٹ کیا. آپ سے بھی میری تمام سے گزارش ہے کہ جو بھی چاہے اپوزیشن سے چاہے حکومتی بینچوں سے کوئی بھی اسپیچ کرے آپ تحمل سے سنیں. میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ صرف میں مسلم لیگ نون کی نہ بات کروں, تھوڑا میں پیپلز پارٹی کی بھی تاریخ یاد دلا دوں گا. خواجہ صاحب نے تقریر کی جی, انہوں نے کہا یہ شوکت خانم پہ الزامات لگا دیا کہ شوکت خانم کے اندر جو فائنینشیل جو ہے وہ انٹیگریٹی نہیں ہے, وہاں پہ عوام کا مال. جو حملہ کیا خواجہ صاحب نے اس کا نتیجہ یہ نکلا, اس کے چند دن کے بعد رمضان تھا, رمضان میں سب سے زیادہ پیسہ آتا ہے. شوکت خانم کی تاریخ میں لوگوں نے سب سے زیادہ پیسہ اس سال دیا. پھر اس کے بعد اسی ہال میں اس کرسی پہ کھڑے ہو کے میاں صاحب نے تقریر کی, آپ کی کرسی کو ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا حضور یہ ہیں وہ ذرائع. تو خواجہ صاحب نے کہا یار میاں صاحب آپ جواب کیوں دیتے ہیں, یہ پناما تو مسئلہ ہی نہیں ہے عوام کا, ہفتہ اور دن لوگ بھول جائیں گے. اس بیچارے کو پھائے چڑھا دیا, وہ جعلی پلیٹیں لے کے انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے. تو خواجہ صاحب کی دعا جو ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے. آج طریق انصاف کی کہہ رہے مقبولیت ختم ہو گئی ہے, مجھے ڈر یہ کہ مسلم لیگ نون کو اگلی الیکشن میں سیٹ ہی نہ ملے. پھر خواجہ صاحب نے ایک بڑا جائز سوال پوچھا جی, یہ سوال ان کا بالکل جائز تھا. انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ, کرونا تو بعد میں آیا, معیشت تو اس سے پہلے تباہ ہو چکی تھی. میں رپیٹ کرتا ہوں, الفاظ دہراتا ہوں, ان کا ایک چیز ایسی نہیں تھی جس سے پتہ چلے کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. جناب پہلی چیز ریونیو, میں نے جیسے پہلے عرض کیا 16.5% پچھلے سال سے زیادہ چل رہا تھا, لیکن خواجہ صاحب کہتے ہیں ایک چیز میں بہتری نہیں. باہر سے بیرون ملک سے جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے ملک کے اندر, وہ پچھلے سال سے 2 گنا سے زیادہ تھی, لیکن خواجہ صاحب کو وہ نظر نہیں آئی. ریزروز ہمارے سینٹرل بینک کے جو ہوتے ہیں وہ ریزرو میں 50% کا اضافہ تھا, لیکن خواجہ صاحب کو نظر نہیں آیا. وہ ریزرو بڑھنے کی وجہ سے ہمارے روپے کی قدر مستحکم ہو گئی, بلکہ جو 163 164 پہ پہنچ گیا تھا وہاں سے واپس 154 155 میں آ گیا, لیکن ایک چیز کی بہتری نہیں نظر آئی. ایکسپورٹس جو پاکستان کی تاریخ کا واحد حکومت کا کارنامہ ہے, یہ کوئی اور حکومت نہیں کر سکی. 2013 میں حکومت میں آئے, جب 2018 میں 5 سال کے بعد گئے تو 2013 سے کم ایکسپورٹ تھی. 5 سال میں وہ ایکسپورٹ سالانہ بنیاد کے اوپر 4.5% اضافہ ہو رہا تھا, اور جو لیٹسٹ مہینہ آیا تھا اس میں پہلی دفعہ 6 سال میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ یعنی 11% اضافہ ہو رہا تھا. جو امپورٹس تھی, جو باہر سے آتا ہے ادھر مال, اس میں کمی ہو رہی تھی. ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو مجموعی خسارہ ہوتا ہے بیرونی, اس میں 73% بہتری نظر آ رہی تھی, لیکن خواجہ صاحب تک خبر نہیں پہنچی. وہ ایگریکلچر ریڑھ کی ہڈی ہے, 2/3 پاکستان کا اس سے رشتہ ہے. 2.8% اضافہ ہوا ہے اس سال, پچھلے سال 0.6% ہوا تھا. میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ابھی اور لمبی فہرست ہے, میں اور بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں جو کورونا سے پہلے معیشت کے استحکام کی گواہی دے رہے تھے. مسلم لیگ نون کی انہوں نے بڑی لمبی چوڑی فہرست پڑھی. میں نے سوچا کہ میں اس کا بڑا ٹیکنیکل قسم کا جواب دوں, پھر میں نے کہا چھوڑیں جی کیا ٹیکنیکل باتوں میں کیا جانا. میں صرف آسان سا مسلم لیگ نون کی جو معیشت تھی اس کا جو نظریاتی جو اساس تھا وہ میں آپ کو بتا دوں, اور وہ جو ہے مرزا غالب کے پاس سے آیا تھا. جی مرزا غالب کہتے ہیں قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری بادہ مستی ایک دن. قرضے لے لے کے معیشت کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا کہ ابھی حکومت نہیں بدلی تھی. انہوں نے کہا اسحاق ڈار کی پالیسیاں مفتاح نے چلائیں, مفتاح نے آتے ہی سب سے پہلے کہا تباہی ہو رہی ہے. انہوں نے جعلی جو روپیہ اوپر رکھا ہوا تھا اس پالیسی کو چینج کیا. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں 50 روپے گر گیا. خواجہ صاحب صرف 7 مہینے کے اندر دسمبر سے جولائی 22 روپیہ گر چکا تھا, صرف 7 مہینے کے اندر.
اس کے بعد سے تو روپے کی قدر میں استحکام آیا ہے شروع میں گرنے کے بعد. پھر جناب پی ایس ڈی پی کی بات کی گئی. چلے وہ زیادہ بڑی بات نہیں, چھوٹی میں بتا دیتا ہوں. کسی نے غلط نمبر دے دیا خواجہ صاحب کو, 750 ارب نہیں تھا, 661 ارب روپے تھا پچھلے سال. میں اس سال ابھی آتا ہوں, میں آخر آپ کو اصل تو میں بات اس سال کے ترقیاتی منصوبوں کی بتانا چاہتا ہوں, لیکن میں کہا جلدی جلدی جواب دے جاؤں. کون باہر سے پیسہ لے کر آیا؟ بڑا زبردست سوال ہے سر, اور میں انڈورس کرتا ہوں خواجہ صاحب کی ڈیمانڈ کو. بالکل پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ کے سامنے تمام حقائق آنے چاہیے. 2014 2015 ہم آپ کو شاید یاد ہو, 2014 یا 15 کے اندر ڈالر بانڈ کیے گئے تھے. بابر وان صاحب کو یاد ہے؟ 5 سال عوام پوچھتی رہی یار یہ بتا دو خدا کا واسطہ یہ ڈالر بانڈ خریدے کس نے؟ 5 سال جواب نہیں آیا. بالکل میں انڈورس کرتا ہوں, وہ بھی فہرست لے کے آ جائیں جنہوں نے اس وقت لیے, ان کی بھی فہرست لے کر آ جاتے, دونوں کی فہرست سامنے رکھ لیتے. کہتے ہیں حفیظ شیخ اور اس کو رضا باکر کو ای سی ایل پہ ڈال دیں. میرا تو ای سی ایل پہ سے اعتماد ہی ختم ہو گیا. اگر آپ خرید کر جعلی پلیٹیں دکھا کر جو لندن پہنچتے ہی پلیٹوں سے چمچوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے, ای سی ایل سے فرار ہو سکتے ہیں, تو پیسے فری ای سی ایل پہ ڈالنے کا فائدہ کیا؟ پھر ایک اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ زمین سے رشتہ, اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جن لوگوں کا ذکر کیا ان میں میری بھی بات کی کہ جن کا زمین سے رشتہ ہے, خواجہ صاحب کا بھی زمین سے رشتہ ہے, اور واقعی میں یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اس لیے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں, اور وہ اپیل جو ہے وہ میرے جو بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, ان کے لیے بھی ہے, اور میرے جو دائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہے. جو بھی ایسا لیڈر ہو جس کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوں, جو بیمار پڑے تو ملک سے باہر بھاگے, اس لیڈر کو فالو کرنا چھوڑ دے. میں بھی نہیں فالو کروں گا, آپ بھی نہ فالو کریں. بہت ضروری, زمین سے رشتہ بڑا ضروری ہے. دورہ انصاف کی بات کی گئی, دورہ انصاف کی بات کی گئی. واقعی میں یہ سوال بڑا ویلڈ ہے. اگر دورہ انصاف ہے تو بڑا ظلم ہے, تو نہیں ہونا چاہیے. اگر وہی سپریم کورٹ عمران خان کو بلاتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ یار تم پبلک آفس ہولڈر تو کبھی زندگی میں نہیں رہے ہو, نہ تمہاری کوئی بڑی کمپنی ہے, نہ تمہارے پاس کوئی بڑے بڑے اکاؤنٹنٹس تھے, لیکن 8 مہینے اس سے سوال پوچھتا رہتا ہے, اچھا یہ بتاؤ جو تم پیسہ باہر سے پاکستان لے کے آئے تھے, پاکستان سے باہر نہیں لے کے گئے تھے, جو تم باہر سے پاکستان پیسہ لے کے آئے تھے وہ کیسے لائے تھے, کس اکاؤنٹ سے آیا تھا؟ اچھا تمہارے پاس فلیٹ تھا, کب خریدا تھا؟ 1973 میں, 1983 میں خریدا تھا. 1983 میں کیسے خریدا تھا؟ اس کی رسیدیں لا کے دو. اپنے ٹیکس ریٹرن بتاؤ. اس آدمی نے 8 مہینے جواب دیتا رہا. 8 مہینے جواب دینے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا عمران خان صادق بھی ہے, امین بھی ہے. آپ یہاں پہ اس کرسی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ ہیں وہ ذرائع, اور جب پہنچتے ہیں آپ سپریم کورٹ تو آپ بولتے ہیں وہ تو ایسی خالی کاغذ سے میں نے دے دیا, آپ سیریس کیوں لیتے ہیں؟ آپ وہاں قطری خط لہرانے شروع کر دیتے ہیں. آپ سے 1.5 سال پاکستان اور سپریم کورٹ. مجھے آخری دن یاد ہے ایک جج صاحب کا میں نام نہیں لوں گا, میرے بھائی جو مسلم لیگ نون کے ممبر ہیں وہ ان کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں, لیکن ان کی یہ دوستی سے کوئی تعلق نہیں اس بات کا, لیکن وہ بات مجھے ابھی تک انہوں نے آخری دن پوچھا کہ ہم آپ سے مہینوں سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں وکیل صاحب, آپ کا کلائنٹ ہمیں ایک کاغذ تو دکھا دے جس سے آپ کا کیس پروو ہوتا ہے. ایک کاغذ نہیں دے سکے. سر یہ دورہ معیار نہیں ہے, یہ ایک ہی معیار ہے. جو سچ کی بات کرتا ہے, جو سوال کا جواب سیدھا دیتا ہے, اس کو سپریم کورٹ صادق اور امین کہتا ہے, اور جو رائے فرار اختیار کرتا ہے اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر گاڈ فادر سے تشبیہ دیتا ہے. دورے معیار کی بات نہیں ہے, یہ ایک ہی معیار ہے. نیب بڑے لمبی فہرست سنائی گئی, ظاہر ہے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اگر کوئی بھی آنریبل ممبر یہاں کا نیب کی زد میں آتا ہے, جیل میں جاتا ہے, تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں بلے شاہ نے کہا تھا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن سر میرے دوست معصومانہ سوال ہے, وسیم بدامی سے چرایا ہوا جملہ, معصومانہ میرے دوست سوال ہے,
کیا نیب کا قانون جس کے تحت یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہے، کیا اس قانون کو بنانے میں تحریک انصاف کا کوئی حصہ تھا، یا یہ تمام قانون جو بنا ہوا ہے یہ اس طرح بیٹھے ہوئے لوگوں کا بنایا ہوا ہے؟ دوسرا معصومانہ سوال، جو نیب کے ادارے کو چلا رہے ہیں کیا وہ عمران خان کا اپوائنٹی ہے؟ کیا وہ تحریک انصاف کا لگایا ہوا بندہ ہے، یا اس طرف بیٹھے ہوئے وزیر اعظم اس وقت کے اور اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن کی اپوائنٹی ہیں؟ قانون آپ کا ہے، اس قانون کو نافذ کرنے والا آپ کا اپوائنٹڈ ہے، اور الزام ڈالتے ہیں عمران خان کے اوپر، اپنے اعمال کا خود جواب دیں، عمران خان کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کریں۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات کی خواجہ صاحب نے، جو اقتدار سے محبت کرتے ہیں وہ بزدل ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل صرف اقتدار نہیں، جو پیسے سے محبت کرے گا، جو اقتدار سے محبت کرے گا، جو بھی کسی دنیاوی چیز سے محبت کرے گا وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اور اس کی بہترین مثال ہم نے 2 سال دیکھی، ٹی وی پہ اینکر چلا چلا کے تھک گئے، جو پروگرام میں جاتے تھے مسلم لیگ نون والوں کو ان کو وہی تقریریں سننی پڑتی تھی۔ خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں ان فلیٹس کے بارے میں، ان کے بارے میں حسین نواز نے کیا کہا، ان کے بارے میں چودھری نثار نے کیا کہا، اور پتہ نہیں کس کس لیڈر نے کیا کہا۔ ایک ایک بندہ گواہی دیتا ہے کہ یہ فلیٹ میاں صاحب کے ہیں، اور میاں صاحب اعلانیہ وہاں پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرا ان فلیٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ 2 سال یہ چلتا رہتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو واقعی میں اقتدار کی محبت جو ہے بزدل کر دیتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بڑی، اور یہ تاریخی طور پہ یہ حقیقت ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے نا وہ بھی رستے میں نہیں آتا جب اقتدار کی جنگ ہوتی ہے۔ اور وہی ہم نے دیکھا، سر جو بجٹ پہ تقریر کی گئی ہے اسی بجٹ کی تقریر کا جواب دے رہا ہوں میں، کوئی انڈین اسمبلی کی سپیچ کا جواب نہیں دے رہا، جو باتیں کی گئی ہیں انہی باتوں کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ باپ نے بیٹوں کو قتل کر دیا، بالکل تاریخی حقیقت ہے۔ اسی لیے جب میاں صاحب کے اقتدار کی جنگ آئی، پہلے انہوں نے اپنے مرحوم والد کو منی لانڈرر قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا جی وہ ان سے پوچھو، وہ 70s میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی، اور جب بالکل ہی آخر میں کیس پھنس گیا تو انہوں نے بچوں کے اوپر بات ڈال دی کہ تو میرے بچوں کے اثاثے ہیں۔ واقعی میں بڑا یہ سنگ دل ہوتا ہے اقتدار، یہ نہ باپ کو دیکھتا ہے نہ بیٹے کو دیکھتا ہے۔ انٹرویو دینے کی بات کی سر، جنہوں نے سیاست میں اپنا مقام ہی انٹرویو دے کے بنایا ہو، جنہوں نے اپنا سیاست کے اندر مقام ہی میجر اور کرنل اور بریگیڈر کے دفتر باہر بیٹھ کے اور ان کے لیے پھل فروٹ لے جا کے بنایا ہو، ان کو واقعی میں ہر شخص ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ انٹرویو دے کے آیا ہے۔ عمران خان 22 سال کی سٹرگل کے بعد ادھر پہنچا ہے، اس نے آپ کو ٹیک آن کیا ہے، اس نے ہر پاکستان کے مافیا کو ٹیک آن کیا ہے، اور پاکستان کی عوام کی طاقت پر اس اقتدار میں پہنچا ہے۔ بینامی وہ بھی آپ کی اپوائنٹمنٹس ہیں ساری، یار اپنی اپوائنٹمنٹ کا ملبہ ہم پہ نہ ڈالو یار۔ اچھا جی، بینامی کہتے ہیں جناب، مجھے تو میں سرپرائز ہو گیا، کہیں پتہ نہیں کوئی میاں شہباز شریف کے ساتھ کچھ تھوڑا شاید ٹینشن نہ چل رہی ہو۔ سر ابھی ان کے نوکروں کے اکاؤنٹس میں سے اربوں روپے نکلے، اس کو بولتے ہیں بینامی۔ یہ قانون کی ڈیفینیشن ہے بینامی کی۔ تو واقعی میں بینامی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور جو بینامی کام کرتے ہیں اب وہ پاکستان کے قانون کے مطابق مجرم بھی ہے، پہلے یہ قانون نہیں تھا، اب قانون کے مطابق مجرم ہے۔ ایجوکیشن ہیلتھ کا بنگلہ دیش کا ذکر کیا، میں آخر میں بڑا کوئکلی صرف 5 منٹ لوں گا، میں ہائی لائٹس بتاؤں گا آپ کو ہمارے اگلے سال کے منصوبوں کی، اس کے اندر میں اس کا جواب دے دوں گا۔ امپیریل کی سٹڈیز، سر مجھے ایک چیز پہ بڑا اعتراض ہے، بہت ساری باتیں بھی جو تنقید کی خواجہ صاحب نے، یہ خواجہ صاحب کی دل کی آواز ہے، ان کی سوچ ہے، میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں، یہ خواجہ صاحب کی سوچ ہے اور ان کو ایک حق بنتا ہے، اور ایک آزاد شخص کے ہوتے ہوئے ان کی سوچ جو ہے وہ میں اس کا احترام کرتا ہوں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں لیکن میں احترام کرتا ہوں۔ یہ جو پاکستان کے اندر ایک گورے کی ذہنی غلامی جو ہے نا، امپیریل نے سٹڈی چھاپ دی، اب وہ سب جو ہیں صبح سے لے کے شام تک، سر ہمیں اس بات میں کوئی شرم نہیں ہے
ہم ذہنی طور پہ گورے کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے اپنے پاکستانی سائنٹسٹ ورلڈ کلاس ڈیٹا اینالسٹ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس, ایپیڈیومولوجسٹ فورکاسٹ کرتے ہیں. فورکاسٹ ابھی تک بالکل مؤثر ثابت ہو رہی ہیں. کنزرویٹو رکھ کے کرتے ہیں, اس سے کم ہوتا. پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ وہ سروے کرانے والی کمپنی پی ٹی آئی کی حق میں نہیں ہے, مسلم لیگ کے نون کے حق میں. اس سروے کے مطابق ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان کے عوام کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے پچھلے 3 مہینے کیا کیا ہے. 82% پاکستان کے عوام نے کہا کہ عمران خان بالکل ٹھیک کر رہا ہے جس طریقے سے کورونا کی جنگ لڑ رہا ہے. بلینئرز ہو فلیڈ پاکستان کے جی بھاگ گئے, ارب پتی جو ہیں وہ بھاگ گئے. باقی سر باقیوں کو تو پتہ نہیں. ایک آج کل ارب پتی ضرور ہیں جو ہمیں کافی پیتے ہوئے اور چہل قدمی کرتے ہوئے لندن میں نظر آتے ہیں, تو ان کو یقیناً واپس آنا چاہیے. ان کے ملک میں مشکل حالات ہیں اس وقت, ان کو یہاں ہونا چاہیے. ایک میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, میرے خواجہ صاحب میرے بڑے بھائی کے بہت دوست بھی ہیں جی, تو میں سیاسی مخالفت الگ لیکن ان کا ذاتی طور پہ ایک احترام بھی ہے. تو میں ایک انہوں نے بات کی تھی جس پہ میں ہنس پڑا تھا, جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا ہم دیں گے جنوبی پنجاب. خواجہ صاحب 1983 سے لے کے 2018 تک 35 سال یا وفاق میں یا صوبے میں اور کئی مقامات پہ دونوں پہ آپ کی حکومت تھی. انتظار کس بات کا تھا؟ 35 سال گزرنے کے بعد خدا کا واسطہ یہ نہ کہیں ہم دیں گے. انشاءاللہ دیں گے سر, انشاءاللہ دیں گے سر. آخری 3 چیزیں چھوٹی چھوٹی میں کوئکلی کہہ دوں. آخری 3 چیزیں میں چھوٹی بول دوں اور اس کے بعد میں 5 منٹ لوں گا سر منصوبوں کے اوپر. کراچی اور فیصل آباد میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت بہتری کی تھی, بڑی محنت کی, اور کراچی اور فیصل آباد کے عوام کے لیے بجلی بھی وہاں پر بہتر کی, امن و امان بھی وہاں پہ لے کے آئے. اور یہ سب کرنے کے بعد کراچی اور فیصل آباد کے عوام کیا خیال رکھتے تھے ان کی کارکردگی کا؟ 21 میں سے 14 سیٹیں کراچی نے تحریک انصاف کو دی اور فیصل آباد شہر کی 4 میں سے 4 سیٹیں فیصل آباد نے پی ٹی آئی کو دی. آخری جناب 2 چیزیں. 11 آئی پی پیز انہوں نے کہا سیم ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ سائن کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت کی پالیسی تھی. کسی نے غلط یہ خبر پہنچائی ہے, خواجہ صاحب جا کے چیک کر لیں. جو اس حکومت میں رینیوبل کے معاہدے طے ہو رہے ہیں, یہ پچھلے سال کی اپرووڈ پالیسی جو تھی اس کے اندر جس ریٹ پہ منصوبے ہونے تھے اس سے آدھی سے بھی کم ہے, اور کچھ 1/3 پہ ہیں. اور آخری بات, کٹے چوزے. سر کٹے چوزے ہم بھی سمجھتے تھے کہ وہ بڑی چیز نہیں ہوتی, لیکن یہ بھی پچھلے 1 مہینے کے اندر ہمیں پتا چلا, چند ہفتوں کے اندر, کہ کٹے چوزوں سے تو شہباز شریف صاحب ارب پتی بن گئے. تو اب تو ہم سب پاکستان کے عوام کٹے چوزے مانگ رہے ہیں. سر میں بالکل کوئکلی اسپیکر صاحب آپ کی میں گن رہا ہوں 25 میں. ابھی میرا خواجہ صاحب سے آدھا بھی نہیں ٹائم ہوا. میں خیر مجھ سے بہت سینئر بھی ہیں, ان کا زیادہ حق بھی بنتا ہے زیادہ ٹائم لینے کا. 2020-21 سر جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کی میں ہائی لائٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 650 ارب روپے کا جو پی ایس ڈی پی ایس, اس کی کچھ ہائی لائٹس میں آپ کو بتا دوں. پہلی بات تو یہ تعلیم اور صحت کی بات کی تھی خواجہ صاحب نے, تو ان کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ تعلیم اور سوشل سیکٹر جو ہیں جس میں سب سے بڑی 2 شعبے جو ہیں وہ تعلیم اور صحت ہیں, اس کا بجٹ پچھلے سال میں ٹوٹل پی ایس ڈی پی کا مجموعی پی ایس ڈی پی کا 29% تھا, اس سال وہ 38% کر دیا گیا ہے. تعلیم کے اوپر سر ہائر ایجوکیشن ظاہر ہے نیچے تو ایجوکیشن صوبوں کے پاس ہے. ہائر ایجوکیشن کی آپ کو اچھی خبر بتا دیں اسپیکر صاحب, اس سال جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی اخراجات ہیں 1 سال کے اندر, اور جو سیکنڈ ہائیسٹ تھا پاکستان کی تاریخ میں اس سے 50% زیادہ. اس سے پہلے 18 ارب روپے 1 سال میں سب سے زیادہ تھا, اس سال 28 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے کیے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے. اسی طریقے سے اگلے سال 25% مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں اور 28 ارب سے بڑھا کے 35 ارب کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. تو تعلیم بالکل میں ان کے ساتھ ہوں, تعلیم کے اوپر
پوری توجہ, یعنی 2 سال کے اندر ہم دگنی کر دیں گے ہائر ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ. دوسری چیز صحت. سر صحت کے ڈائریکٹ منصوبے جو ہیں وہ تو 14 ارب روپے کے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 50 ارب روپے کے منصوبے رکھے ہیں میچنگ گرانٹ کے اوپر صوبوں سے. تمام صوبوں سے بات ہو گئی ہے, سندھ کی ہیلتھ منسٹر سے بھی میری بات ہو گئی ہے, پنجاب کی ہیلتھ منسٹر سے, کے پی کی ہیلتھ منسٹر سے اور بلوچستان کے چیف منسٹر سے. انشاءاللہ تعالی 50 ارب روپے یہ صحت کا جو نظام جو اس وقت آپ کو کمزور نظر آ رہا ہے, یہ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی کہ یہ اس میں بڑی سے تیزی سے اضافے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ 30 سال 40 سال سے نیگلیکٹڈ سیکٹر رہا ہے جس کی قیمت آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے. تو اگلے سال مجموعی طور پہ صحت کے اندر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ وفاقی حکومت 65 ارب روپے خرچ کرے گی, یعنی کہ یہ 5 گنا زیادہ ہوگا اس اخراجات سے جو پچھلے سال تھے, 5 گنا اضافہ. اسپیشل ایریا سر, مجھے بہت خوشی ہے, دل سے اس بات کی خوشی ہے. مکسی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, زبیدہ جلال بیٹھی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ ایلوکیشن فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر جن منصوبے کے اوپر ہو رہی ہیں وہ بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ شیئر اس وقت بلوچستان کا ہے. ہمارے جو سابقہ قبائلی ضلع ہیں جی, وہ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, خصوصی طور پہ 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں یہاں پہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر, پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر, ملک کو چلانے کے اندر کلیدی کردار ادا کرنے والا شہر, خصوصی توجہ کا حقدار ہے. سب سے زیادہ پانی کی کمی ہے. K4 کے منصوبے کے لیے میکسیمم جتنی میرے پاس لیگل لمٹ تھی ہم نے وہ ڈال دی ہے. سندھ حکومت کے پاس ٹیکنیکل کمیٹی کا پیسہ رپورٹ رکھی ہوئی ہے. میں نے NEC میٹنگ میں بھی اپیل کی تھی, سندھ چیف منسٹر سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں, نوید قمر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سے بات کریں, یہ بھی کراچی میں رہتے ہیں. جتنی جلد سندھ حکومت سے ہمارے پاس ان کی فائنل ریکمنڈیشن آ جائے گی K4 کے منصوبے کو انشاءاللہ تعالی سے ان کے ساتھ مل کے شروع بھی کریں گے اور مکمل بھی کریں گے. KCR کراچی کا 30 سال پرانا ڈیمانڈ, سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ کیونکہ سندھ حکومت اس پہ کارروائی نہیں کر رہی تھی, وفاق کے پاس آ گیا ہے. اس سال کے ترقیاتی بجٹ میں اس کا پہلا فیز شامل کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کراچی کے اندر KCR مکمل کر کے دکھائیں گے. گرین لائن کا منصوبہ جو پہلے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے, گرین لائن کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے پورے فنڈز رکھ دیے گئے. اس مالی سال کے اندر انشاءاللہ گرین لائن مکمل ہو جائے گی. کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ, سیویج کا بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی کے اندر. یہ سندھ گورنمنٹ سے آیا تھا پروپوزل, ہم نے اس کے لیے پیسے رکھے ہیں وفاقی بجٹ کے اندر, وہ پورا کریں گے. سی پیک کے اوپر بات کی گئی کہ سی پیک کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اگلے سال اسپیکر صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ 77 ارب روپے سی پیک کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے مختص کیے گئے ہیں. سب سے بڑی چیز, اللہ تعالیٰ شیخ رشید کو جلد صحت یاب کرے, بڑے دل سے جی وہ ML1 کے لیے محنت کرتے ہیں, بار بار میرے ساتھ فالو اپ کرتے ہیں. شیخ صاحب گھر پہ سن رہے ہوں گے, ان کو بھی خوشی ہے, مجھے بھی خوشی ہے. ML1 حقیقت بننے جا رہا ہے, اگلے سال سے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. یوب کچلاک روڈ, یارک یوب, پھر ہماری برہان حقلہ روڈ, یہ جو بڑی سڑکیں ہیں سی پیک کی, ان کے اوپر کام جاری رہے گا. لاہور مٹیاری ٹرانسمیشن لائن مکمل کی جائے گی. اس سال جو ہے ہب چائنا کا 1320 میگا واٹ کا پلانٹ اور اینگرو تھر کا 660 میگا واٹ کا پلانٹ, 2000 میگا واٹ کی نئے بجلی کے منصوبے سی پیک کے مکمل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ٹپال الیکٹرک کا 330 میگا واٹ کا فائنینشیل کلوز ہوا ہے, اور تھر کی بلاک 1 کی 7.8 ملین ٹن کی مائننگ کے پروجیکٹ کا فائنینشیل کلوز ہوا ہے. اور آخری چیز سی پیک کے اندر 3 اسپیشل اکنامک زون, بیکاز ہمیں صنعت لگانی ہے, لوگوں کو نوکریاں دینی ہے. فیصل آباد, رشکائی, بوستان بلوچستان میں, رشکائی خیبر پختونخوا میں 3 اسپیشل اکنامک زونز کی منظوری دی گئی ہے اور ان کے اوپر فزیکل کام شروع ہو چکا ہے. تو یہ سی پیک کی پروگریس ہے جی. سیکنڈ لاسٹ چیز, سندھ کے اندر اس وقت ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, بڑی جائز ڈیمانڈ ہے. پورے پاکستان میں موٹر وے کمپلیٹ ہو گئی ہے, لیکن سکر حیدرآباد کا پورشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر PPP اتھارٹی جو بنی ہے, جس کو میں چیئر کرتا ہوں, اس نے جو پہلا بڑا منصوبہ جس کی منظوری دی ہے 206 ارب روپے کا منصوبہ ہے, وہ حیدرآباد سے سکر کا موٹر وے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس سال کام شروع ہو جائے گا, اور 50 ارب روپے اس سال انشاءاللہ اس کے اوپر اخراجات بھی آ جائیں گے. آخری چیز پانی, اور پانی کے اندر کیوں ضروری ہے. 2/3 پاکستان زراعت کے اوپر انحصار ہے.
اور زراعت کی جو سانس لینا جو ہے وہ پانی پر منحصر ہے. بدقسمتی سے ہم نے اس کو نیگلیکٹ کیا ہے. یہ جو ہے یہ نیگلیکٹ کا شکار رہا ہے. آپ کو خوشی ہوگی اور میرے خیال میں اسپیکر صاحب کیونکہ آپ کی بھی بڑی جدوجہد ہے جہاں پہ ہم آج پہنچے ہوئے ہیں, آپ کو فخر بھی ہوگا یہ سن کے کہ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے 3 بڑے ہائیڈل پروجیکٹ ایک وقت میں اس وقت کام ہو رہا ہے ان کے اوپر. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. دیا میر بادشاہ ڈیم, مومند ڈیم, داسو ڈیم, مجموعی طور پر 7460 میگا واٹ بجلی کی کیپیسٹی, 7460. یہ کاغذوں کے اوپر تو کوئی 100 دفعہ ہو چکے ہیں, گراؤنڈ پہ کام پہلی دفعہ شروع ہو رہا ہے. بلوچستان کے اندر پانی کی ضرورت بھی ہے اور میرے خیال میں اور بلوچستان کے جتنے ہمارے ریپرزینٹیوز بھی یہاں بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہے بہت بڑا پوٹینشیل بھی ہے وہاں پہ. اگر ہم نے لوگوں کی زندگی بہتر کرنی ہے, ان کو آمدنی دلانی ہے, زراعت بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے, لیکن پانی کی کمی ہے. اس لیے کچی کینال کا جو آگے ڈیولپمنٹ والا جو فیز ہے جی وہ اس کے اندر شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا. اور 2 پرانے ڈیم جو بہت عرصے سے رکے ہوئے تھے, نولان ڈیم اور وندر ڈیم جو ہے وہ دونوں ان کی اپروول ہوئی ہے, وہ دونوں پہ انشاءاللہ تعالی کام شروع ہوگا اور سال کے درمیان کوشش کریں گے ان کی ایلوکیشن بھی بڑھائیں, فنڈنگ بھی ان کی بڑھائے. سندھ میں کوٹری کے ڈاؤن سٹریم جو لوگ جانتے, نوید قمر صاحب بہت اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں, سی واٹر انکروچمنٹ ہو رہی ہے, وہاں پہ فریش واٹر کی کمی ہوتی ہے کئی سالوں کے اندر. ڈاؤن سٹریم آف کوٹری بیراج سندھ بیراج بنانے کا منصوبہ ہے, اس کی فیزیبلٹی کے پیسے شامل کر دیے گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ فیزیبلٹی مکمل ہوگی اور یہ منصوبہ جو سندھ کی کوسٹل بیلٹ کے لیے خاص طور پہ انتہائی ضروری ہے اس کو مکمل کیا جائے گا. اور آخری منصوبہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, خیبر پختونخوا کے عوام کی جی یہ حق ہے کہ ان کو بھی اپنا ارسا کا جو پانی کا واٹر ریکارڈ کے مطابق پورا ہے شیئر وہ پورا ملے. شگفتہ جمانی صاحبہ, آپ محترمہ, آپ اتنی زور زور سے نعرے لگا رہی ہیں بغیر مائک کے, آپ کی آواز پورے ہال میں گونج رہی ہے. آپ صبر سے سنیں, صبر سے سنیں پلیز, صبر سے سنیں جی, صبر سے سنیں آپ. بالکل شکریہ اسپیکر صاحب, لیکن شگفتہ جمانی کا وہ کہتے ہیں نا حق نمک حلالی کرنی چاہیے. انہوں نے ہمیں بہت اچھا یہ نیز کیا وہ نوز کیفیٹیریا کے اندر بہت ہمارا خیال رکھتی تھی, تو ان کی کوئی بات نہیں. سر چشمہ رائٹ بینک کینال کا پروجیکٹ ڈیا خان کے اندر زمین موجود ہے, خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہت عرصے سے نیگلیکٹڈ پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر ہم نے کام شروع کرنا ہے, فیزیبلٹی مکمل کرنی ہے. یہ سب عمران خان صاحب کی اس سوچ کی نتیجہ ہے جس کا مطالبہ خواجہ آصف کر رہے تھے. خواجہ آصف نے بالکل کہا کہ اگر کہیں اور سے پیسہ کاٹنا بھی پڑے تو آپ ترقیاتی کام کو پھر بھی نہ کم کریں. میں وہ ایگزیکٹ چلے آپ کو اماؤنٹ نہیں بتاتا لیکن جو شروع میں بجٹ بنا تھا یہ اماؤنٹ اس سے کم تھی, اس سے بہت کم تھی. اور وہ جو اس کے اندر ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسہ بڑھایا گیا وہ میں نے نہیں بڑھوایا, وہ خود عمران خان نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اس وقت ہم نے اپنا ترقیاتی عمل کو سست نہیں ہونے دینا, چاہے کہیں اور سے پیسہ کاٹنا پڑے وہ کاٹ لو. اسی لیے انہوں نے 120 ارب روپے دوبارہ اضافہ کرایا. انشاءاللہ تعالی وہ کہہ رہے تھے ایک اینٹ کہیں دکھا دیں, ہم ان کے دوروں کا انتظام کر لیں گے. ایک اینٹ نہیں, پاکستان کے ایک کونے سے آخری کونے تک اینٹ ہی اینٹ ان کو دکھائیں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی. جی جناب آغا رفیع اللہ صاحب, 18 نمبر چیئر کا مائک کھولیں جی.